أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مواد العربیہ 4 میں مبتدا خبر کے بارے میں. اب بات خبر کے اقسام اور اس کے احکام کے بعد پہنچی تھی مبتدا وصفی کے بارے میں. ٹھیک ہے، آج جو بات ہے وہ یہاں پر ہے کہ متى کان الخبر ظرفا جارا ومجرورا او اسم استفهام يدل على الظرفیت ثم وقعت بعد ذلك نکرۃ مشتقۃ فلک فیہا وجہان. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی خبر شبہ جملہ ہوگا، سیدھا سیدھا یہ بات کہہ دو ہمیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ظرف ہو یا جار و مجرور ہو، لیکن یا اس میں استفہام ہو یا اس میں استفہام ہو، ایسا اس میں استفہام جو یدل علی الظرفیت، جو ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہو، ایسا استفہام جو ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہو. خبر ایسی ہو، کیسی ہو خبر؟ راغب، خبر جب کبھی بھی ظرف ہو یا جار و مجرور ہو تو یا ایسا اس میں استفہام جو ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہو. یہ 3 طرح کی خبر ہو. خبر 3 طرح میں سے کسی ایک طرح کی ہو. 3 طرح کون سی؟ یا تو ظرف ہو، زیدون فوق الکرسی، یعنی زیدون یہ ظرف کی مثال کہ خبر یہاں پہ ظرف ہے، یا جار مجرور زیدون فی الدار، یا خبر ایسی ہو کہ ایسا اس میں استفہام ہے کہ جو ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہو. خبر ایسی ہو. ثم وقعت بعد ذلك نکرۃ مشتقۃ، پھر اس کے بعد نکرہ مشتقہ واقع ہو تو آپ کے لیے فلک فیہا وجہان، آپ کے لیے اس میں 2 وجہ جائز ہیں. 2 وجہ جائز ہیں. الرفع، یا تو آپ اس کو رفع دے دیجئے. کسے؟ رضی کسے؟ کسے رفع؟ خبر مرفوع نہ ہوتی ہے. پتہ نہ ایسے لکھنے بیٹھ گئے جیسے پی ایچ ڈی کر رہے ہوں. میں بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے نہیں، بس لکھنے سے مطلب ہے. سمجھ لو پہلے. میں نے کہا خبر جب کبھی بھی یا تو ظرف ہو یا جار مجرور ہو یا اس میں استفہام ہو جو کہ ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہو، پھر اس کے بعد اس خبر کے بعد ایک نکرہ جو کہ مشتقہ ہو وہ واقع ہو، اس خبر کے بعد ایک نکرہ مشتقہ واقع ہو تو آپ کے لیے 2 وجہ جائز ہے اس نکرہ مشتقہ میں. الرفع، یا تو رفع دیجئے علانا خبر المبتدا ہے کہ وہ مبتدا کی خبر ہے. اگر وہ مبتدا کی خبر ہے تو پھر وہ ظرف و جار و مجرور کیا ہیں؟ پھر وَكُلُّ مِنَ الظَّرْفِ أَوِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ أَوْ اسْمِ السَّبَبِ، لغو بیکار ہے، وہ لغو ہے. خبر اس کو مان لیجئے، اسے خبر مان کے رفع دے دیجئے اس نکرہ مشتقہ کو، اور وہ جو ظرف و جار و مجرور وغیرہ ہے اس کو لغو مان لیجئے. یا تو رفع دے دیجئے یا نصب. 2 وجہ جائز ہے نا، یا تو رفع دے دیجئے یا نصب دے دیجئے. رفع دیں گے تو آپ کو کیا بتانا پڑے گا کہ ہم اس نکرہ مشتقہ کو خبر مان رہے ہیں، اور وہ جو جسے ظرف یا جار مجرور یا اس میں استفہام جو ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہے اس سے پہلے ہے وہ اسے ہم لغو مان رہے ہیں. یا پھر والنصب، یا آپ نصب دے دیجئے اس نکرہ مشتقہ کو. نصب دیں گے تو کیا کہیں گے؟ علی الحالیت، حالیت کی بنا پر کہ ہم نے اس کو حال مان لیا ہے. وَكُلُّ مِمَّا ذُكِرَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، جو کچھ جو ذکر ہوا ہے وہ خبر مقدم ہے. جیسے عندی، دیکھیں عندی یوسف نائم او نائما. آپ کو معلوم ہے نا خبر جب ظرف و جار و مجرور ہوتی ہے تو مقدم رکھتے ہیں زیادہ تر. تو عندی ظرف ہے خبر، یوسف مبتدا ہے. عندی ظرف ہے، یوسف اس کے بعد آیا ہے تو یوسف مبتدا ہے، عندی خبر مقدم ہے. اس کے بعد ایک نکرہ آیا ہے، دیکھیں نائم، اور مشتق ہے. یہ مشتق ہے نا، فاعل نائم.
تو اب اس نائمن میں آپ کو دو وجہ ہیں، چاہے نائمن پڑھ لو چاہے نائمن پڑھ لو، چاہے نائمن پڑھ لو چاہے نائمن۔ اگر آپ نے نائمن پڑھا تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یوسف و مبتدا نائمن خبر، اور ہندی کیا ہے جو اوپر ہے وہ لغو ہے، لغو مان لیں اسے، ٹھیک ہے؟ یا نائمن پڑھیں، جب نائمن پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یوسف مبتدا جی، اور عندی خبر مقدم، النائمن حال ہے، میرے پاس یوسف ہے در حالی کہ وہ سویا ہوا ہے نہیں؟ یہ تو تھی ظرف کی مثال، لیکن جار و مجرور کی مثال وفی البیت ابنوں کا، وفی البیت ابنوں کا، جالسن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ایک نکرہ واقع، وہ جالس نکرہ ہے نہیں ہے، کسی معین چیز پہ دلالت کر رہا ہے، جالس کسی ایک معین کو کہہ رہا ہے نہیں، مشتق بھی ہے، اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو جالسن بھی پڑھ سکتے ہیں، جالسن بھی، اگر جالسن پڑھا تو آپ کہیں گے ابنوں کا مبتدا جالسن خبر فی البیت لاغ، اور اگر جالسن پڑھا رضی احمد تو فی البیت خبر مقدم ابنوں کا مبتدا مؤخر جالسن حال ہے۔ یہ کائے کی مثال ہو گئی؟ یہ مثال ہو گئی جار و مجرور کی۔ اب کائے کی مثال دیں، اس میں استفہام جو کہ ظرفی، آپ جانتے ہیں کہ اگر اس میں استفہام ہے، اس میں استفہام ہے تو ظاہر ہے ان چیزوں میں سے آگے جو مقدم کرنا واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں استفہام جو ہے وہ صدارت طلب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اینا، اینا اس میں استفہام ہے نہیں، اینا اس میں استفہام ہے نہیں، ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہے کہاں؟ تو اینا ابو کا مقیمن بھی پڑھ سکتے ہیں، مقیمن بھی، اگر آپ نے مقیمن پڑھا تو کہیں گے ابو کا مبتدا مقیمن خبر، تو اینا کیا ہوا؟ لا، اور اگر مقیمن پڑھا تو کیا کہیں گے؟ جی مقیمن پڑھا تو کیا کہیں گے؟ اینا خبر مقدم ابو کا مبتدا مؤخر مقیمن حال۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا لکھ کے بھی سمجھاؤں؟ دیجیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی خبر، اب دیکھیے خبر تو جب ہوگی جب اگر نصب پڑھیں اس نکرے کو، کنایتن کہہ رہے ہیں، اگر کنایتن کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی خبر بولیے ظرف واقع ہو، ظرف واقع ہو عندی، اب ظاہر عندی، عندی سعید، ارے بھیا کوئی نام چینج کرنے میں یوسف نہیں ہو سکتا میرے پاس؟ عندی سعید، یا خبر جار و مجرور ہو فی البیت یا فی الکلاس راغب مثلا رضی، فی البیت فی البیت راغب، فی البیت نہیں ہے اس کی مثال نہیں، فی البیت لیکن ظرف ہے، جار مجرور ہے، یا اس میں استفہام جو کہ ظرفیت کی دلالت کر رہا ہے، اینا اینا جی، اینا رضی احمد مقیم مثلا، اینا رضی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے انہوں نے یہ کہا جب کبھی خبر ظرف ہو یا جار و مجرور ہو یا خبر اس میں استفہام جو کہ ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہو، اور اس کے بعد میں آخر میں ایک نکرہ ہے جو کہ مشتق ہو، عندی سعید نائم جی، فی البیت راغب نائم، یہاں پہ صحیح ہے نا رضی نائم مثلا، جو کلاس میں سو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ، خبر جار و ظرف ہے، جار و مجرور ہے، اس میں استفہام جو ظرفیت پہ دلالت کرو، بعد میں ایک نکرہ ہے، نکرہ ہے نہیں جی، اس کو دو وجہ ہیں، نائمن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نائمن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نائمن بھی پڑھ سکتے ہیں، نائمن بھی پڑھ سکتے ہیں،
بس آپ عبارت کو عندی سعید النائم، آپ عندی سعید النائم بھی کہہ سکتے ہیں، فی البیت راغب النائم یا فی البیت راغب النائم بھی کہہ سکتے ہیں، اینا رضی نائم بھی کہہ سکتے ہیں، اینا رضی نائم بھی کہہ سکتے ہیں، پڑھ کیسے ایسے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو وجہ ضرور بتانی پڑے گی کہ کیوں۔ نائم اگر پڑھا بولیے تو اسے خبر مان لیں گے، نائم پڑھا تو خبر مان لیں گے، اسے مبتدا مان لیں گے، اسے مبتدا تو ہر حالت میں ہے، مبتدا خبر۔ اگر نائم پڑھا، اگر نائم پڑھا تو یہ سب بیکار ہو جائیں گے، یہ لفظ یہ بیکار ہو جائیں گے، سارا بیکار ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا؟ جی عندی سعید نائم فی البیت راغب نائم، بولو اینا رضی احمد نائم۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی خبر، بولیے خبر، ظرف، جار مجرور یا اس میں استفہام ہو جو ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہو وہ واقع، اور اس کے بعد آخر میں کیا بولو ایک نکرہ مشتقہ آئے، تو اس نکرہ مشتقہ میں دو وجہ جائز ہیں آپ کے لیے، رفع پڑھیے خبر مانتے ہوئے، اسے مبتدا مان لیجیے، اسے پھر لفظ کہیں گے، یا پھر نائمن نصب دے دیجئے حال مانتے ہوئے، اور اسے مان لیجئے خبر، اسے مان لیجئے مبتدا۔ سمجھ میں آئی بات سے نہیں؟ تو یہ عندی فی البیت اینا خبر ہو جائے گی، مقدم خبر مقدم، اور یہ ہو جائے گا مبتدا مؤخر سعید راغب اور رضی، اور نائمن ہو جائے گا حال، نائمن ہو جائے گا حال۔ سمجھ میں آیا؟ تو دو وجہ جائز ہیں، دو وجہ جائز ہیں اگر ایسی صورت ہو، کیسی کہ خبر ظرف ہو، جار و مجرور ہو، یا اس میں استفہام جو کہ ظرفیت پہ دلالت کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، اتنی آسان سی بات، تو دو وجہ جائز ہیں آپ کے لیے۔ یہ تمام ہو گیا۔ اب یہ آیا فی حذف کل من المبتدا والخبر ہے، اب مبتدا خبر کے حذف کے بارے میں بتائیں گے، کب مبتدا حذف ہوتی ہے، کب خبر حذف ہوتی ہے۔ سوال یہ متا یحذف المبتدا ہو جوازن، کب مبتدا کا حذف کرنا جوازی طور پر ہے، مبتدا کب حذف ہوتی ہے جوازن، پھر فی کم موضع یحذف المبتدا وجوبا، کتنے مقامات پر مبتدا حذف ہوتی ہے وجوباً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کا حذف کرنا جائز بھی ہے کچھ مقامات پر، کچھ واجب۔ جائز تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ جائز جانتے ہیں نہیں کہاں ہے؟ من قاما، من یدرسو، بولو من یدرسو، ہاں من یدرسو، کون پڑھ رہا ہے؟ تو آپ کو یہ رضی، مگر یہ تو مبتدا ہے مبتدا کا حذف کی بات چل رہی ہے۔ من جی یہ خبر نہیں کہ کب مبتدا خبر دونوں کو حذف کرنا، نہیں، خالی مبتدا کا حذف کرنا جائز ہے۔ مبتدا حذف کرنا کب جائز ہے؟ جب قرینہ ہو، ایسی بات بتائیں گے جی، جب قرینہ ہو۔ مثال کے طور پر جی، آپ نے اکثر کتابوں میں دیکھا ہوگا، اس لیے انہوں نے زندہ مثال دے دی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا والمعربات انواع، مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں نا، تو پھر کہتے ہیں الاولو، تو اصل میں الاولو کیا ہے؟ خبر ہے، المطلب الاولو یا النوع الاولو، مبتدا حذف ہے نہیں ہے بھائی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اسم یا معرب ہوتا ہے مبنی، مثال کے طور پر، پھر کہتے ہیں والمعربات انواع، معربات کی کچھ قسمیں، انواع، الاول، الثانی، الثالث، تو یہ الاول، اول، الثانی کیا ہے؟ خبر ہے، یعنی النوع الاول، النوع الثانی، تو مبتدا حذف ہے، مبتدا
حذف ہے جی، سمجھ میں آیا نا؟ میں کہوں آپ سے کیف ابو کا، کیف ابو کا، تو آپ کہیں گے مریض ہوں. مثال کے طور پہ کیف ابو کا، آپ کے پاپا کیسے ہیں تو آپ کے مریض ہوں. ایک خبر ہے نا مریض ہوں، اس میں کیا تھا ابھی مریض ہوں. تو مبتدا حذف ہے جی. کب حذف کرنا واجب ہے یہ بات ہوں. پھر ہے سوال مت ہے خبر کا حذف کرنا کب جائز ہے، یہ بھی جب قرینہ ہو تب جائز ہے. میں کہوں ابھی جو مثال میں نے پہلے دی تھی وہ اس کی دی تھی، میں یدرسو کون پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں زیدون، یعنی زیدون یدرسو خبر حذف ہے نہیں ہے. اور متى يحذف الخبر وجوبا، اور کب خبر حذف ہوتی ہے وجوباً، یہی بات بتائیں گے. چلو تو ایک پڑھ لیتے ہیں، 2 لائن بات تمام کرتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ تفصیل سے. یحذف المبتدا جوازاً، حذف ہوتی ہے مبتدا جوازی طور پر. کب؟ متا، جب کبھی، دلت دلالت کرے، علی تعین ہی اس کے معین ہونے پر، یعنی مبتدا کے معین ہونے پر، قرینتن قرینہ دلالت کرے، قرینہ موجود ہو جو یہ بتا رہا ہو کہ یہاں حذف ہے مبتدا. جیسے کا قول کا آپ کا قول المطلب الاول، تو آپ کہیں گے اے ھذا المطلب الاول، ھذا حذف ہے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں المطلب الاول، جبکہ کیا ھذا المطلب الاول، ھذا حذف ہے. وقع قول کا جیسے آپ کا قول مریض، آپ کہیں مریض، لمن سأل کا جو آپ سے سوال کرے کیف ابو کا، آپ کے پاپا کیسے ہیں تو آپ کہیں مریض. یا وقع قول کا جیسے آپ کا قول من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، یعنی من عمل کا مطلب کیا ہے جی، فعمله لنفسه، اس میں کیا من عمل صالحا فعمله لنفسه، فعمله اس میں کیا تھا من عمل صالحا، جو نیک عمل انجام دے، فلنفسه اس کے لیے، کیا اس کے لیے ہے عمل، فعمله اس کا عمل اس کے لیے ہے. ومن اساء فعليها، یعنی ومن اساء فسوءه اساءته علیہا. ہاں تو یہ فعل اور اساءته حذف ہے کیونکہ قرینہ موجود ہے یہی، کیونکہ یہاں پہ عمل من عمل صالحا جو نیک عمل انجام دے، تو عمل یہاں قرینہ موجود ہے. اب مبتدا کا حذف کرنا 5 مقامات پر واجب ہے. متا کہنا جواب القسم ہے، جب کبھی بھی جواب قسم صد مسد ہو، مبتدا کا صد مسد ہو، یعنی اس کے جانشین اس کی جگہ پر آئے. فی ذمتی لا افعلن، میرے ذمے ہیں کہ میں ضرور ایسا کروں، یعنی فی ذمتی یمین، یعنی فی ذمتی میرے اوپر ہے، یعنی میں قسم ہے میرے اوپر. یا جب اذا کان خبر، جب کبھی اس کی خبر مصدر ہو، اس کے لفظ کا بدل ہو اور اس کا صد مسد اس کے جگہ لے سکتا ہو. صبر جمیل، اس میں تھا کہ صبری صبر جمیل، صبری اور لا سیما کے بعد، لا سیما کے بعد بھی، یعنی اذا کان المستثنى بها مرفوع، جب کبھی مستثنى بھی مرفوع ہو. جیسے اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، لا سیما خصوصاً زید، اس میں تھا لا سیما ہوا زیدون، فما جو ہے وہ فی لا سیما میں اس میں موصول ہے یا نکرہ موصوفہ ہے جملہ کو، ٹھیک ہے. تقدیر مقدر جو جملہ ہے وہ ایسے تھے، ولا سیء الذی ہوا زید ولا سیء شیء وہو زید، یعنی اے لا مثل وزید خبر للمبتدا المحذوف، ہوا جو مبتدا محذوف ہے اس کی خبر ہے، وہ مبتدا حذف ہے. اور آپ جانتے ہیں فی باب نعمہ و بیسا، باب نعمہ اور بیسا میں بھی مبتدا حذف ہوتی ہے. جب آپ کہیں اذا قیل المخصوص خبر، جب مخصوص جو ہو وہ خبر مخصوص مدح و ذم ہوتے ہیں نا، تو وہ مخصوص اگر خبر ہو لا مبتدا، مبتدا نہ ہو تو نعم الرجل زیدون، یعنی ہوا زیدون. یا کب حذف ہوتی ہے مبتدا اذا اخبر عنہ بنعت مقطوع عن متبوعہ، جب مبتدا کی خبر دی جائے نعت مقطوع سے، جو ایک نعت جو اپنے متبوع سے قطع ہو گئی ہے، یا تو مجرد مدح کے لیے فقط، یا ضم کے لیے ہو، یا ترحم رحم کے لیے ہو. الحمدللہ الکریم، اس میں کیا تھا ہوا الکریم. چلیے باقی کل پڑھیں گے. یہ مبتدا کے وہ حذف ہونے کا وجوبی مقامات تھے. وصلی اللہ علی محمد اللہم صل علی